اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تم پر بھی روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون ان روزوں کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے ایام معدودات یہ چند دن گنتی کے ہیں فمن کان منکم مریضا پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار او علی سفر یا سفر پر فعدۃ من ایام اخر اور اپنی بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو ان دنوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اور ایسے لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں کوئی توقع ایسی نہ رکھتے ہوں کہ روزہ رکھ سکیں گے بعد میں بھی فدیۃ طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے اس کا بدلہ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ پھر اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زیادہ کرے تو بہتر ہے اس کے لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم اس روزے کے اجر و ثواب سے واقف ہو اس کو جانتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بھائیوں بزرگوں آج کے سبق میں دوسرا پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا تھا تراویح کے اندر اس میں سے 2 آیات کریمات سورہ البقرہ ہی سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے یہ آیات نمبر 183 اور 184 ہیں اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ روزہ کوئی آپ پر ہی فرض نہیں ہوا کہ یہ امت محمدیہ پر ہے تو یہ سابقہ امتوں پر روزہ نہیں تھا تو یہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے جاتے رہے ہیں اور ان پر روزے فرض تھے یہ خیال پیدا کر لینا کہ شاید یہ کہیں ان مسلمانوں پر ہی یہ فرض ہوئے ہیں جو گزشتہ قومیں ہیں جیسے یہود و نصارہ ہیں تو ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ بات سرے سے غلط ہے گویا روزہ
سابقہ قوموں میں بھی تھا اور اس قوم کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے۔ طریقہ کار ان کا کیا تھا؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کے اندر انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، تو اپنی مرضی سے انہوں نے اس کا اگر کوئی طریقہ تبدیل کر لیا ہو تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ بات ایک حقیقی بات ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ صرف یہی نہیں کہ اس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی یہود اور نصارہ نے کچھ کیا ہے، نہیں، بلکہ ان کے ہاں بھی اس ماہ مقدس کے روزے رکھا جانا یا ان کو روزوں کو اس طریقے سے رکھنا، یہ اسی طریقے سے 12 مہینے جس طرح ہمارے پاس ہیں ان کے پاس بھی ہیں، یہ رمضان کا سلسلہ بھی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا چیز یہ نہیں ہے۔ وضاحت یوں فرمائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ یہ چند دن ہیں جو گنتی کے دن ہیں۔ اللہ رب کریم نے تمہاری سہولت کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا اس کو کوئی سفر درپیش ہے کہ اس سفر میں وہ روزہ نہ رکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہو، مطلب اس میں ایسی قوت اور طاقت وہ سمجھتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، تو بھی بہرحال اس روزے کو چونکہ وہ فرض ہے اس کا بعد میں آپ کو اس کے یعنی جو چھوڑا ہوا روزہ ہے اس گنتی کو بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ وہ 1 چھوڑیں، 2 چھوڑیں، 10 چھوڑنے پڑ جائیں، لیکن بہرحال ان کو چھوڑا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اگر چھوڑا جائے تو اس کا احترام، اس کا تقدس برقرار رکھنا لازم ہے۔ یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہیں، قرآن کریم نے اس کی بالکل وضاحت کی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے خیال رکھیں، روزہ ہے تو اس روزے کی پرواہ بہرحال کرتے رہیں۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اسے سفر درپیش ہو تو ان دنوں کو، ان کی گنتی کو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ہاں وہ شخص کے اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے، وہ ایسے ضعف میں چلا گیا ہے، ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، اس کو کوئی بڑھاپا اتنا لاحق ہو گیا ہے کہ اب کوئی چانس نظر نہیں آتے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھے گا کبھی، تو پھر اس کے روزے کے بدلے میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے تو وہ کفایت کرتا ہے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یاد رکھو کہ اغتنم خمسا قبل خمس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان کو اپنے پلے باندھ لو، یہ 5 کام بڑے ضروری ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کا خیال کر لو، یہ وقت ہے تمہارے پاس۔ فرمایا شبابہ کا قبل ہرمک، جوانی کو بڑھاپے سے قبل، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو کہ یہ بڑھاپا آ جائے گا اور آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ پائیں گے۔ آج تمہارے پاس روزے کی طاقت ہے، اس کے باوجود تم نہیں رکھ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارے اندر سے یہ طاقت سلب ہی کر لی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبابہ کا قبل ہرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اس طاقت کے چھن جانے سے پہلے، کہ جب یہ طاقت بہرحال تم چاہو گے یا نہ چاہو گے، الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا، یعنی وہ بچوں اور بچوں سے بھی دوسری طرف نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا شبابہ کا قبل ہرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، وصحت کا قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے، کوئی سقم آنے سے پہلے، کوئی بیماری آ جانے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ یہ
صحت جو اللہ رب کریم نے عطا کی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آج یہاں تکلیف ہے، آج یہاں درد ہے، اس سے مزید آگے بھی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ بیماریوں کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، یہ لازم ہے تمہارے لیے، ورنہ بیماری آ جائے گی، اور بیماری آ گئی تو پھر وہ جانے کا نام بھی نہیں لے گی، اور آپ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اس کے بعد، اور یہ بیماری آ جاتی ہے بڑھاپا بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تیسری چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَغِنَاكَ قبل فقرک، اور یہ فقر سے پہلے، فقر و فاقہ سے پہلے، یہ بالکل حالات کی خرابی آ جانے سے پہلے، یعنی ایسا سلسلہ بن جائے کہ انسان کے پاس فقر و فاقہ پر اس کی نوبت آ جائے، تو اللہ رب کریم نے جو مال دولت دیا ہے اس کو، مال اور دولت کو اپنے پاس غنیمت جانو کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اوپر فقر و فاقے آ سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم قادر ہے، انسان اپنے جسم پر بڑا اتراتا ہے، جسم کا کوئی حصہ اگر بیمار ایسا پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے اس کا سارا پیسہ اکٹھا کیا ہوا اس ایک عضو کی درستگی کے لیے ڈاکٹروں کی اور دوائیوں کی نظر ہو جائے، تو ایسے صورتحال بھی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا وَغِنَاكَ قبل فقرک، فقر سے پہلے اپنے غنا کو، مال اور دولت کو جو اللہ رب کریم نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَفَرَاغَكَ قبل شُغُلِكَ، اور یہ جو فارغ ٹائم اگر اللہ نے کوئی دیا ہے آپ کو، تو کسی کام میں انتہائی مصروفیت سے پہلے اس فارغ وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کے معاملات کو، اللہ کی کتاب کو سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، اس کے لیے جتنا وقت نکال سکتے ہو نکالو۔ یہ یاد رکھو کہ یہ فراغت کا جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ بھی غنیمت ہے، اور شغل سے پہلے، مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قبل مَوْتِكَ، اپنی موت آ جانے سے پہلے یہ جو اللہ رب کریم نے زندگی عطا کی ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مصیبتوں کا شکار ہیں، مشکلوں کا شکار ہیں، یہ حالات کی تنگی ہے، یہ مال کی تنگی ہے، یہ بیماریوں نے تنگ کر رکھا ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ سارے سلسلے بھی چھٹ جائیں گے، موت آ جائے گی۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے اپنی اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو، اور اس غنیمت کو جانتے ہوئے یہ بات یاد رکھو کہ اپنا یہ روزہ پورا کر لو، زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو روزے کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ اب ضعف ایسا آ گیا ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسی کمزوری آ گئی ہے کہ اس میں اب واپسی والی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو وہ کفایت کرے گا۔ لیکن جو شخص اس کو بڑھا دے اپنی خوشی سے، ایک کی جگہ 2، 3، 4، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ رب کریم قیامت کے دن آدمی سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو آدمی کہے گا کہ اللہ تو خود ہر ایک کو کھلانے اور پلانے والا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہوا؟ تو اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تیرے علم میں تھا، تو نے اس کے کھانے کا انتظام نہ کیا، میرا بندہ پیاسا تھا اور تو نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی پیاس تو بجھا سکنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس نہ بجھائی، تو گویا تو نے مجھے ہی نہیں کھلایا اور پلایا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص زیادہ طاقت رکھتا ہو اور اپنی خوشی کے ساتھ زیادہ کرے، فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر کوئی شخص بھلائی میں آگے بڑھے اپنی خوشی کے ساتھ تو یہ اس کے لیے مزید بہتر ہے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یاد رکھو کہ اگر تم اس بیماری اور سفر کی حالت میں یا کوئی ایسے لاغر پن کی حالت میں بھی روزہ ہی رکھ لو، یا اس سے اللہ رب کریم آپ ایک دفعہ نا امید ہو گئے تھے، اللہ نے آپ کو دوبارہ سے امید دلا دی ہے، موقع مل گیا ہے، آپ مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ
دے چکے ہیں، اس کے باوجود اگر اللہ رب کریم نے آپ کو دوبارہ سے طاقت واپس لوٹائی ہے، ہمت بندی ہے، تو اگر تم اپنے روزے کو پھر لوٹا لو تو تمہارے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کے اجر اور ثواب کو جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر گامزن کریں۔ ربنا لا